دليل البصريين يدل على أصالة المصدر مطلقا ودليل الكوفيين يدل على أصالة الفعل في الإعلال فلا تلزم منه أصالته مطلقا ولو كان هذا القدر يقتضي الأصالة يلزم أن يكون بعد بالياء يعيد بالياء يلزم أن يكون يعيد بالياء وأكرم متكلما بالهمزة أصلا وباقي الأمس فرعا ولا قائل به أحد دیکھو ولا قائل به أحد دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا شک ان دلیل البصریین يدل على اصالة المصدر مطلقا ودلیل الکوفیین يدل على اصالة الفعل في الاعلال ولا شک کوئی شک نہیں ہے، لائے نفی جنس ہے یعنی ذرہ برابر شک نہیں ہے، ولا شک اور کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ بصریوں کی دلیل یدل علی اصالۃ المصدر مصدر کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے مطلقاً، کوئی شک نہیں ہے کہ بصریوں کی دلیل مطلقاً مصدر کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ دل یدل دلالتاً کیا معنی؟ دلالت کرنا۔ ودلیل الکوفیین یدل علی اصالۃ الفعل فی الاعلال، اصالت یہ مصدر ہے، باب کرومہ یکرومہ، اس کے معنی آتا ہے خالص ہونا یا مراد ہے اصل ہونا، اور کوفیوں کی دلیل اعلال میں فعل کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور کوفیوں کی دلیل اعلال میں تعلیل میں فعل کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ بصریوں کی دلیل مطلقاً مصدر ہونے کے اصل پر دلالت کرتی ہے، اور کوفیوں کی دلیل تعلیل میں فعل کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ، قدر کے معنی ہے مقدار، اور اگر یہ مقدار یعنی یہ بات، اور اگر یہ بات یقتضی الاصالۃ اصل ہونے کا تقاضا کرے، اور اگر یہ بات اصل ہونے کا تقاضا کرے، یلزم ان یکون یعید بالیاء واکرم متکلما بالہمزۃ اصلا وباقی الامثلۃ فرعا، تو لازم آئے گا یہ کہ یعید یا کلمے کے ساتھ اور اکرم متکلم کا صیغہ حمزہ کے ساتھ اصل ہو اور باقی مثالیں فرع ہو، ولا قائل به احد، اور اس کا کوئی بھی در حال ہے کہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں، اور اگر یہ بات اور اگر اتنی مقدار کافی ہو اصل ہونے کے لیے، اور اگر اتنی مقدار تقاضا کرے اصل ہونے کا، تو لازم آئے گا کہ یعیدو کا صیغہ یا کے ساتھ اور اکرمو متکلم کا صیغہ حمزہ کے ساتھ اصل ہو اور باقی مثالیں یعنی باقی صیغے فرع ہو، اور حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس عبارت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کل جو دلیل دی گئی تھی کہ بصریوں کے یہاں مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع، دلیل اس کی کیا دی گئی تھی کہ مصدر جو ہے اپنے معنی کے بتلانے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے معنی بتلانے میں بذات خود مستقل ہوتا ہے، برخلاف فعل کے کہ وہ اپنا معنی بتلانے میں مصدر کا بھی محتاج ہوتا ہے، اسم کا بھی محتاج ہوتا ہے، اسم سے مراد فاعل کا بھی محتاج ہوتا ہے، یعنی مصدر کے معنی میں صرف ایک ہی معنی پایا جاتا ہے، معنی حدثی، اور فعل کے اندر 3 معنی پایا جاتا ہے، 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے فعل کے اندر، معنی حدثی کی بھی، فاعل کی بھی اور زمانے کی بھی۔ تو فعل جو ہے اپنے معنی کے وجود میں غیر کا محتاج ہے، جبکہ مصدر اپنے معنی کے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہے، اس لیے پتہ چلا کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع۔ یہ کس کی دلیل تھی؟ بصریوں کی دلیل تھی، اور یہ مطلقاً انہوں نے دلیل دی، اس میں کوئی ایک شک کو نہیں لیا،
البتہ کوفیین کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے. تو انہوں نے دلیل کیا دی کہ جب فعل میں تعلیل ہوتی ہے تب مصدر میں تعلیل ہوتی ہے. جیسے کہ قام، قام فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے. اصل میں قوامہ تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا قامہ ہو گیا. تو لہذا اس کا جو مصدر ہے قیامن، اس میں بھی تعلیل ہوگی، اس میں بھی تعلیل ہوئی ہے. تو فعل میں تعلیل ہوئی تو قیامن میں بھی واو کو یا سے بدلا گیا، یعنی اس میں بھی تعلیل ہوئی. اور قاومہ جو فعل ماضی ہے اس میں تعلیل نہیں ہوئی ہے، لہذا اس کے مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوگی. لہذا اس کا قاومہ کا مصدر جو قوامن ہے اس میں تعلیل نہیں ہوئی. یہ اس کی دلیل ہے، کس کی؟ کوفیوں کی، کہ مصدر جو ہے تعلیل میں فرع ہے اور فعل اس کے اصل ہے. لہذا مصدر اصل ہے، مصدر فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے. یہ دلیل ہے. اب صاحب کتاب تبصرہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی، دونوں کی جو دلیل ہے، ان دلیل میں سے جو بصریوں کی دلیل ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط اس معنی کر ہے کہ انہوں نے مطلقاً دلیل دی ہے کہ مصدر اصل ہے، یعنی اس کا معنی مستقل پایا جاتا ہے، اپنے معنی کے بتلانے میں کسی کا وہ محتاج نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس میں کسی اسم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، برخلاف فعل کے کہ اس کے اپنے معنی کو بتلانے میں اس کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو کوفیوں کی دلیل ہے وہ ایک زاویے کے اعتبار سے، یعنی تعلیل کی صورت میں مصدر تو فرع ہو رہا ہے کس کا؟ فعل کا، کہ فعل میں تعلیل ہوتی ہے تو مصدر میں تعلیل ہوتی ہے. اس کے دوسرے کے اعتبار سے اور کوئی دوسری چیز نہیں کہا ہے انہوں نے کہ جس سے یہ پتہ یہ چلے کہ مصدر فرع ہے اور فعل اصل ہے. صرف ایک شق کے اعتبار سے انہوں نے کہہ دیا کہ فعل کے اندر تعلیل ہوتی ہے تو مصدر میں بھی تعلیل ہوگی، فعل میں تعلیل نہیں ہوئی ہے تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوگی. اس اعتبار سے پتہ یہ چلا کہ فعل اصل ہے اور مصدر وہ فرع ہے. تو یہ ایک اعتبار سے، مطلقاً یہ بات نہیں کہی گئی. حالانکہ اس پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں کہ کوفیوں کی جو دلیل ہے وہ کمزور کیوں ہے. دیکھیے انہوں نے یہ کہا کہ ایک صیغہ ہے یعیدو، اصل میں ہے یہ یوعیدو. کیا ہے اصل میں؟ یوعیدو. تو یہاں پر تعلیل کیا ہوئی؟ واو یا مفتوحہ اور کسرے کے درمیان واقع ہوا، اس لیے یہاں پر واو کو گرا دیا تو یوعیدو سے یعیدو ہو گیا. اب اسی کی وجہ سے جو باقی صیغے ہیں تعیدو، اعیدو، نعیدو، سب میں تعلیل ہوئی اسی قاعدے کے بنیاد کہ جب اس کے ایک صیغے میں تعلیل ہو گئی تو تمام صیغے کے اندر تعلیل ہو جائے گی. اسی طریقے سے اکرمو متکلم کا صیغہ باب افعال کا، اصل میں ہے اکرمو. ایک تو مادے کا حمزہ ہے اکرمہ اور ایک متکلم کا حمزہ ہے، اصل میں کیا اکرمو ہے، لیکن ایک حمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا اور اکرمو کہا گیا. تو اس حمزہ کو حذف کرنے کی بنیاد پر اس کے باقی صیغوں میں یکرمو میں، تکرمو میں، نکرمو میں جو اصل میں یو اکرمو، تو اکرمو، نو اکرمو، سب سے حمزہ کو گرا دیا تاکہ تمام صیغہ یکساں ہو جائے. آپ پڑھے کہ نہیں؟ تو جب اکرمو سے ایک حمزہ کو گرایا اور اس کی مناسبت کی وجہ سے تمام صیغوں کے تمام صیغوں سے حمزہ کو گرا دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکرمو اصل ہے اور باقی صیغے یکرمو، تکرمو، اکرمو، نکرمو یہ سب کیا فرع ہے. یا اسی طریقے سے یعیدو اصل ہے اور تعیدو، نعیدو وغیرہ سب یہ کیا ہے اس کی فرع ہے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں. تو اگر تعلیل ہی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے کہ فلاں میں تعلیل ہوئی ہے اس کی وجہ اس میں تعلیل ہوئی، لہٰذا اس کو اصل کہنا چاہیے. حالانکہ ہم یعیدو کو دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تعیدو، نعیدو وغیرہ میں تعلیل ہوتی ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا ہے کہ یعیدو اصل ہے اور تعیدو، نعیدو فرع ہے. یا اکرمو میں ایک حمزہ کو گرایا گیا ہے تو یکرمو، تکرمو، نکرمو سے جو حمزہ کو گرایا کوئی نہیں کہتا ہے کہ ایک اکرمو کی فرع ہے یہ. اسی طرح ایک اور جواب اس کا دیا گیا، ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ بسا اوقات فعل کے اندر تعلیل ہوتی ہے، مصدر میں تعلیل نہیں ہوتی. آپ نے ایک فعل فلا ہے رما یرمی رمین، رما کے اندر کیا تعلیل ہوئی ہے؟ اصل میں رمایا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو فعل ماضی کے اندر تعلیل ہوئی. لیکن اس کا جو مصدر ہے رمیون، اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، وہاں یہ اپنی حالت پر ہے. تو فعل میں تعلیل ہوئی، مصدر میں تعلیل نہیں ہوئی. یا مثال کے طور پر اخشوشن، اخشوشن، اخشیشان، اخشوشن یہ فعل ماضی ہے لیکن اس میں تعلیل نہیں ہوئی. لیکن اس کا جو مصدر اخشیشان اصل میں اخشوشان ہے، وہاں واو کو یا سے بدل دیا ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے.
تو ماضی میں تعلیل نہیں ہوئی لیکن مصدر میں تعلیل ہوگی۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہے اس لیے مصدر میں تعلیل ہوئی، فعل میں تعلیل نہیں ہوئی ہے اس لیے مصدر میں تعلیل نہیں، اس اعتبار سے مصدر وہ کہ فرع ہے اور فعل اصل ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیا ہے یہ بات بالکل صحیح نہیں؟ دیکھو، اور کوئی شک نہیں ہے کہ بصریوں کی دلیل مطلقاً مصدر کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی بغیر کسی قید کے، اور کوفیوں کی دلیل تعلیل کی صورت میں فعل کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ جب بات ایسی ہی ہے تو اس سے فعل کا مطلقاً اصل ہونا لازم نہیں آئے گا۔ جب بات ایسی ہی ہے تو اس سے فعل کا مطلقاً اصل ہونا لازم نہیں آئے گا، مصدر نہیں بلکہ فعل۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ يَقْتَضِي الْأَصَالَةَ، اور اگر یہ مقدار، اگر اتنی بات اصل ہونے کا تقاضا کرے تو یلزم لازم آئے گا یہ کہ یعیدو کا صیغہ یا کلمے کے ساتھ، اور اکرمو کا صیغہ، اکرمو متکلم کا صیغہ حمزہ کے ساتھ اصل ہو، اور باقی مثالیں یعنی باقی صیغے، یعیدو میں تو دوسرے صیغے کیا ہو جائیں گے؟ تعیدو، نعیدو وغیرہ، اور اکرمو دوسرے صیغے یکرمو، تکرمو وغیرہ، نکرمو وغیرہ، اور باقی صیغے فرع ہو حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ترکیب دیکھو، واو مستانفہ لائے نفی جنس، شک اس کا اسم، انا حرف مشبہ بالفعل، دلیل مضاف، البصریین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو بنا دیں گے کیا؟ معطوف علیہ۔ کیا بنائیں گے؟ معطوف۔ نیچے واو عاطفہ، دلیل مضاف، الکوفیین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کا اسم۔ انا کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ خبر ہے، درمیان کلام میں آ رہا ہے، اور درمیان کلام میں آئے تو اس کو انا پڑھا جاتا ہے، انا نہیں پڑھا جاتا۔ یدل فعل، ضمیر اس کا ذوالحال، ہوا ضمیر ذوالحال، اور حال کہاں ہے؟ مطلقاً جو آگے آ رہا ہے۔ علی حرف جار، اصالہ مصدر مضاف، المصدری مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو علی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یدل فعل کا، مطلقاً، مطلقاً حال کس سے؟ یدل کی ہوا ضمیر سے، ذوالحال اپنے حال سے، یدل کا فاعل، یدل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنا دیں گے؟ معطوف علیہ۔ نیچے آؤ، یدل فعل ہوا ضمیر فاعل، علی حرف جار، اصالتی مصدر مضاف، الفعلی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا یدل فعل کا، فی الاعلال جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی و یدل فعل کا، یدل فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر اس کو بنا دیں گے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، اوپر والا یدل اور یہ نیچے والا یدل دونوں مل ملا کر کے انا کی خبر، کون سا انا؟ لا شکا کے بعد جو انا، تو انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فا فصیحیہ، لا تلزم فعل، منہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، اصالتہ، اصالتہ اصالت مضاف، ہا ضمیر ذوالحال، ہا ضمیر کو کیا بنا دیں گے؟ مطلقاً حال، ذوالحال حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا اصالت مصدر کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا اصالت مصدر کا، اصالت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا تلزم فعل کا، لا تلزم فعل کا، لا تلزم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا ہوئی، شرط محذوف کس کی؟ اذا کان الامر کذالک، شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ واو مستانفہ، لو حرف شرط، کانا فعل ناقص، ھذا القدر مرکب توصیفی ہو کر کانا کا اسم، یقتضی فعل ضمیر ہوا فاعل، الاصالۃ مفعول بھی، یقتضی فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط کیا بنا دیں گے؟ لو حرف شرط، شرط بنا دیں۔ یلزم فعل، یلزم فعل، این الناصبہ یکون فعل ناقص، یعیدو کیا لفظ ہے یہ؟
یعیدو، لفظ یعیدو ذوالحال، لفظ یعیدو ذوالحال، با حرف جار الیائی مجرور، جار مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر اس کو بنا دیں گے معطوف علیہ، کیا بنائیں گے؟ واو عاطفہ، اکرمو، لفظ اکرمو ذوالحال متکلمن حال اول بالحمزتی ثابتن کے متعلق ہو کر حال ثانی، اکرمو لفظ اکرمو ذوالحال اپنے دونوں حال سے مل کر معطوف کس کا؟ یعیدو بالیا کا، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اس کو اب بنا دیں گے معطوف علیہ، کیا بنا دیں گے؟ معطوف علیہ، واو عاطفہ باقی الامثلتی، باقی مضاف علی امثلتی مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یکونو کا، یکونا کا اسم، اصلاً معطوف علیہ، واو عاطفہ فرعن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یکونا کی خبر، یکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر اس کو بنا دیں گے ذوالحال، کیا بنا دیں گے؟ ذوالحال، واو حالیہ لائے نفی جنس قائل شبہ فعل، ضمیر اس کا فاعل بھی اس سے متعلق، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لائے نفی جنس کا اسم، احد اس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یلزم کا فاعل، یلزم کا کیا بنا دیں گے اب؟ اور یلزم فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا ہوئی لو کان ھذا القدر شرط کی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ پھر سے ایک مرتبہ دیکھو، واو مستانفہ لو حرف شرط، کانا فعل ناقص، ھذا القدر مرکب توصیفی ہو کر کانا کا اسم، یقتضی الاصالۃ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، کیا بنا دیں گے؟ شرط، یلزم فعل ان یکون یعید بالیاء و اکرم متکلما بالحمزۃ اصلا و باقی الامثلۃ فرعا ذوالحال، واو حالیہ لا قائل به احد حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا بنا دیں گے اس کو؟ یلزم کا فاعل، سمجھ میں آیا؟ یلزم فعل ان یکون یعید بالیاء و اکرم متکلما بالحمزۃ اصلا و باقی الامثلۃ فرعا، یہ سب مل ملا کے کیا بنا دیں گے؟ ذوالحال، واو حالیہ لا قائل به احد، جملہ کیا بنا دیں گے اس کو؟ حال، ذوالحال حال سے مل کر یلزم کا فاعل، یلزم فعل اپنے فاعل سے مل کر اب بنا دیں گے اس کو کیا؟ جزا، اوپر والے شرط کے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ، تفصیل کے ساتھ کرنا دستہ کریں گے، یلزم فعل ان ناصب یکون فعل ناقص یعید ذوالحال بالیاء ثابتن کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ اکرم ذوالحال متکلما حال اول بالحمزۃ ثابتن کے متعلق ہو کر حال ثانی، ذوالحال اپنے حال سے مل کر معطوف، کیا بنا دیں گے؟ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر معطوف علیہ، کیا بنا دیں گے پھر اس کو؟ اب آگے واو عاطفہ باقی الامثلۃ مرکب اضافی ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یکون کا اسم، اصلا معطوف علیہ، اور فرعن واو عاطفہ فرعن معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یکونا کی خبر، یکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر ذوالحال، واو حالیہ لا قائل لائے نفی جنس قائل بھی اس کا اسم، احد اس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر یلزم کا فاعل، یلزم فعل اپنے فاعل سے مل کر شرط کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔